آپ کو فقیہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ واحد خاتون ہیں جن سے کم و بیش 5000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں، کم و بیش 5000 سے زیادہ۔ کوئی مجموعہ حدیث ایسا نہ ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کردہ احادیث نہ ہوں، روایت کردہ احادیث نہ ہوں۔ ہر قدم پہ آپ نے لوگوں کو ٹیچ کیا ہے، ساری زندگی ٹیچ کیا ہے۔ خود آپ کے لیے 2 باتیں بطور خاص ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے اتنی محبت تھی کہ اگر بوٹی کھا رہے ہیں اور بوٹی کے ساتھ ہڈی لگی ہوئی ہے تو جب وہ چھوڑ دیتی تھوڑے سا گوشت لگا ہوا تو سرکار اپنے ہونٹ مبارک وہیں رکھ کر اس ہڈی کو وہیں سے چباتے اور وہ بوٹی نوچ لیتے، یا پانی نوش فرماتے تو جہاں پر آپ کے ہونٹ مبارک لگے ہوتے پانی کے پیالے کو، میرے آقا وہیں پر اپنے ہونٹ رکھ کر پانی نوش فرماتے۔ یہ محبت کا عالم تھا، اور رب العزت سے کہا کہ اللہ، میں نے اپنی ازواج میں بہترین انصاف کیا، جو تو نے مجھے دیا میں نے ان میں برابر بانٹا، مگر جو میرے دل میں محبت عائشہ کے لیے ہے، آپ نے لفظ عائشہ نہیں فرمایا، میں کہہ رہا ہوں حمیرہ آپ محبت سے فرمایا کرتے تھے۔ حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی آنکھوں والی، کہ جو میرے دل میں محبت حمیرہ کے لیے ہے، اے اللہ مجھ سے اس پر مواخذہ نہ کرنا، میں مجبور ہوں۔ تو اب اس میں کیا سبق ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی؟ میکسیمم محبت اپنی بیوی سے کرو، اور بیویاں میکسیمم محبت اپنے شوہر سے کریں۔ یہ ان کی عبادت ہے، سنت نبوی ہے، نہ اس میں جھجکنے کی ضرورت ہے، نہ شرمانے کی ضرورت ہے، یہ آپ کی عبادت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اس کو اس طرح نہیں دیکھتا تو وہ بیوقوفوں کی جنت میں رہتا ہے۔ پھر دیگر ازواج مطہرات ہیں، پردے کی بات ہے تو رسول کی بیویوں کو حکم کیا گیا کہ اگر تم سے کوئی آ کے گفتگو کرے پردے میں سے بھی تو سختی سے بولا کرو کہ اگر اس کے دماغ میں دل میں کوئی بدگمانی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ تو یہ آپ سب کے لیے ہے کہ جب کوئی ایسا شخص آئے جس سے پردے کا حکم ہے تو آپ کا لہجہ تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے، اس کو بد اخلاقی پہ معمول نہ کریں۔ یہ قرآنی کا آرڈر ہے، یہ قرآن کا حکم ہے پردے کو مینٹین کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو بھی حکم دیا گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا، اور بار بار تکرار کیا اور بار بار اصرار کیا۔ آپ پریشان ہو گئے تو پروردگار عالم نے کیا کہا کہ اگر یہ اپنے مطالبے سے باز نہیں آتی تو کچھ لے دے کر تو انہیں فارغ کر دے، تیرے لیے بہت نیک عورتیں موجود ہیں، اور اگر صبر کریں تو انہیں دگنا معاوضہ دیا جائے گا۔ اگر یہ صبر کریں تو انہیں دگنا اس کا افزانہ دیا جائے گا۔ ازواج مطہرات تھیں، ایک مثال بنانا مقصود تھا، اس کائنات کی عظیم عورتیں تھیں، اور کیا عظمت ہے ان کی کہ حضرت حفصہ عمر بن خطاب کی بیٹی ہیں۔ ایک دن ان کو معلوم ہوا کہ میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی ہے گھر میں، تو آپ غصے میں گئے۔ تو جب جا رہے تھے تو راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، ان کی بھی بیٹی اللہ کے حبیب کی زوج تھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابی بکر، یہ معاملہ ہے۔ ابی بکر بڑے جہاندیدہ اور ٹھنڈے آدمی تھے، کہنے لگے عمر، کیا وہ اب صرف تمہاری بیٹی ہے؟ تمہاری ماں بھی ہے۔
تو ام المومنین کی تو مرتبت یہ ہے کہ جس باپ کی بیٹی ہے اس کی ماں بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی تمام بیویاں تمام امتیوں کی مائیں ہیں۔ وہ تو اتنی معزز ہیں، ان سے بڑھ کے تو معزز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ اگر حالات کا علم ہے اور خرچے کا اتنا مطالبہ کرو گی تو نوبت اس بگاڑ تک آ سکتی ہے، تو زیادہ بہتر ہے کہ صبر کرو۔ قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے بطور مثال نہ ہو، یہ سب ہمارے لیے بطور مثال ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اگر ہم نے اپنے گھر والوں سے خرچے کی ڈیمانڈ کرنی ہے، صورتحال کا علم ہونا چاہیے اور اس میں صبر مقدم ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہے تو خسارے کا سودا ہے، کسی وقت بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ازواج مطہرات نے مختلف کوالٹیز کی تھیں، کوئی عالم و فقیہ تھیں، کوئی صدقہ و خیرات بہت کرتی تھی، کوئی آپ کو مشورے دیتی تھی، کوئی اپنا حق چھوڑتی تھی، کچھ نہ کچھ کمال ہر زوج میں تھا۔ صرف ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تھوڑا بہت ان کو اسٹڈی کریں۔ پھر آخری بات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمانا تھا تو چند یوم قبل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین تھی۔ رسول رحمہ کی بیٹی تھی، ادراک ہو گیا تھا کہ بابا جان جدا ہونے والے ہیں، تو آپ نے جب بیٹی کو غمگین دیکھا تو فرمایا فاطمہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ بات تو یہ غیب کی تھی مگر ذکر کر دیا آقا نے کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اپنے اعمال کا معاملہ درست کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ تم رسول کی بیٹی ہو میں تمہارے لیے وہاں کچھ نہ کر پاؤں گا۔ پیاری بیٹی کے ذریعے اعمال کا اتنی سچائی کے ساتھ اعلان اور درس، کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ کے رسول کوئی بات مصلحتاً بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی زبان سے صرف حق وارد ہوتا ہے، صرف حق وارد ہوتا ہے، صرف حق وارد ہوتا ہے، وہ عین حق ہے رسول۔ اپنی بیٹی کو، پیاری بیٹی کو، جس کی اولاد کا تسلسل قیامت تک چلنا ہے، آج ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں، ساڈی ستے خیرن۔ جو سب سے چہیتی بیٹی ہے اس کو پیغام کیا دے رہے ہیں آقا؟ اور پھر رہتی دنیا تک اس کی مرتبت بنانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، پہچاننے والے کے لیے، معاشروں میں عزت دینے کے لیے عظیم ترین قربانی اسی کی اولاد سے لی۔ اس کا تذکرہ زندگی رہی تو پھر کبھی کروں گا۔ یہ جتنی باتیں میں نے مثالی طور پر قرآن کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں، آپ کی احادیث کی روشنی میں آپ تک پہنچائی ہیں، یہ صرف اس لیے کہ یہ جن لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کی زندگیوں کا احوال پڑھتے رہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً میرا بولنا میرے کام آ گیا اور یقیناً آپ کا سننا آپ کے کام آ گیا۔ ایک بچی نے ابھی ایک چٹ بھیجی ہے کہ جب میں نے اماں حوا کا ذکر کیا، وہ شاید جمع کا سیگا اس میں استعمال ہوا ہے، وہ اس لیے تھوڑا سا دھوکہ بعد میں کھا گئیں۔ دونوں ایک ہی جگہ جنت میں تھے، فاصلے پر نہیں تھے، دور نہیں تھے۔ اگر دور ہوتے تو قرآن کا اگلا جملہ جو ہے کہ پھر ان کے سطر کھل گئے، یہ نہ ہوتا۔ تو بات جو اس نے گفتگو پہلے کی جو تفسیرات میں ملتی ہے وہ مائی صاحبہ سے کی، بعد میں آدم علیہ السلام سے کی، اللہ آپ کر میرا حامی نہ